ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اور اپنی فرمائش پر حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام ہمارا فضائل حج منڈے ٹو فرائیڈے یعنی کہ پیر تا جمعہ رات میں 10:30 بجے سے 11:30 بجے 10:26 سے 11:26 پر پیش کیا جائے گا۔ تو آپ پروگرام سے جڑ رہے ہیں، پروگرام کا حصہ بنیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال اگر حج سے متعلق ہے یا عمرہ سے متعلق ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو جو مہمانان جڑیں گے، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہوں گے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، صدر مفتی جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جناب ملک اسماعیل علی خان صاحب۔ ملک اسماعیل علی خان صاحب جو آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ملک اسماعیل علی خان صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے حیدرآباد سے۔ اور سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ پروگرام کی شروعات آپ ایک اچھے سے کلام اچھی حمد سے کیجئے۔ جی ملک اسماعیل علی خان صاحب۔ جی حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں، جی سماعت فرمائیے۔ ارشاد۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا عاصیوں کی التجا کوئی نہیں، ہاں ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں، ہاں جھولیاں بھر دے جو سن کر دعا کوئی نہیں، ہاں سوا تیرے سوا تیرے سوا کوئی نہیں، ہاں سوا تیرے سوا تیرے سوا کوئی نہیں، تر ہے دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہے نم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم،
حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لے چلی رحمت کی جانب لذتیں طوف حرم عاصیوں مسکین و مجرم ہو رہے ہیں محترم عاصیوں مسکین و مجرم ہو رہے ہیں محترم یہ تیری شان کریمی یہ تیرا لطف و کرم بڑھ رہے ہیں تیری جانب تیرے بندوں کے قدم دعا تیری رضا تیری خوشی تیرا کرم دعا تیری رضا تیری خوشی تیرا کرم ان تمنا کا رکھنا اے خدا بندہ بھرم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر ہے حاضر ہے بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب اس خوبصورت کلام کو پیش کرنے کے لیے. اور ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب صدر مفتی جامعہ نظامیہ حیدرآباد. آپ جو ہیں 100 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں اور www.ziaislamic.com کے آپ جو ہے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں. اور آپ کو ناظرین اس ویب سائٹ پر آپ کو ہر عنوان سے جڑے ہوئے فتوے ملیں گے، وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں عنوان سے ریلیٹڈ. تو مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اپنے چینل کی جانب سے، اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو صدر مفتی جامعہ نظامیہ منتخب کیا گیا. بے شک یہ ذمہ داریاں آپ کی اور بڑھ گئی ہیں. آپ ہمارے چینل سے شروع سے وابستہ ہیں. اور مفتی صاحب، اس موقع پر سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو کورونا کی وجہ سے عازمین حج پر نہیں جا پا رہے ہیں اور پچھلی سال بھی نہیں جا پائے تھے اور محدود لوگوں کو وہاں پر پرمیشن دی گئی ہے، اجازت دی گئی حج کرنے کی، تو جن لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس بار حج پر جائیں گے، پوری تیاری کر لی تھی لیکن کسی وجہ سے نہیں جا پائے اور ان کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ان کو حج کا ثواب ملے گا؟ جی مفتی صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جامعہ نظامیہ میں احقر کے حوالے جو خدمت عطا ہوئی ہے اس پر مبارکبادی پیش فرمائی ہے. میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام
اہل محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جامعہ نظامیہ کی اس عظیم خدمت کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب رہا مسئلہ کہ جو حضرات حج پر جانے کا ارادہ کر چکے تھے بلکہ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی رقومات بھی جمع کروا دی تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جو رقومات جمع تو نہیں کیے تھے مگر ارادہ کیے ہوئے تھے، اور وہ کورونا کے باعث جو رکاوٹ آئی ہے، سفر پر پابندی لگائی گئی ہے، اس سبب سے جا نہیں سکے، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے چل بسے. تو آپ نے ان کے حوالے سے دریافت فرمایا کہ کیا ان کا حکم ہے. تو پہلے تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل پڑا، پھر موت نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، یعنی وہ دنیا سے چل بسا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم میں ثابت ہو گیا. اس آیت قرآنیہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بندہ صدق دل سے جو ارادہ بیت اللہ شریف کے حج کا کر چکا ہوتا ہے تو وہیں سے اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازتا رہتا ہے، اور عملاً جا کر جب حج کر لیتا ہے تو وہ فریضہ بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے، بے پناہ برکتوں رحمتوں کو پانے والا بھی ہوتا ہے. لیکن اس رکاوٹ کے باعث جو جا نہ سکے اور انتقال کر گئے تو ان کو ان کی نیک نیتی کے اعتبار سے اجر تو ملے گا، لیکن شرعی اعتبار سے ایک مسئلہ ہے کہ ایسا کوئی محسوس کر رہا ہے کہ اب جیسے یہ تو وبا کی وجہ سے کب کس کا انتقال ہو سکتا ہے کوئی اندازہ نہیں ہے، موت تو منڈلا رہی ہے. اس لیے ہر ایسے شخص کو ایک وصیت کرنا ہے کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرے مال سے کسی کو حج بدل کے لیے بھجوایا جائے. تو اگر ایسا وصیت کر کے انتقال کر جاتا ہے تو اس کی جو کچھ بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس میں سے 1/3 کے حد تک حج کے لیے اس کی جو وصیت ہے وہ نافذ ہوتی ہے، اور اگر اس سے زائد رقم درکار ہے تو ورثہ آپسی رضامندی سے اگر ان کے لیے حج بدل کا بندوبست کر دیں تو یہ بے حد اجر و ثواب کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ کہ وہ بندہ جو تڑپتا رہا جانے کے لیے، اپنے دل کے اندر سچے جذبات رکھا تھا، اس کی نیک نیتی یقیناً اس کو اجر دلائے گی، لیکن فریضہ چونکہ عائد ہو چکا تھا اس لیے اس سے سبکدوش ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ حج بدل کی وصیت کر جائیں تاکہ ان کے بعد ان کی طرف سے حالات قابو میں آ جانے پر، سفر کی رکاوٹیں ختم ہو جانے پر کوئی بھی بندہ حج کر سکے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عارف نثار شیخ الحمدللہ پونا سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی پہلے تو مفتی صاحب کو بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ حضور السلام کے صدقے طفیل میں ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور دوسری بار مبارکباد آپ کے چینل کو کہ آپ کی محنت سے ہمارے جیسے کئی سارے لوگوں کو کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تو جزاک اللہ خیر. میرا ایک سوال حج کے متعلق یہ تھا جی کہ مفتی صاحب حج بدل کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں. جیسے اگر والدین میں سے کوئی وفات پا چکے ہو جی تو ان کے لیے اگر ان کے بچے حج بدل کی نیت کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے کیا کچھ ڈپینڈنسی ایسی ہوتی ہے کیا؟ جی اس کے بارے میں معلومات چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. سوال میں مفتی صاحب تک پہنچا دیتا ہوں. جی مفتی صاحب انہوں نے سوال کیا تھا، بھائی نے پونا سے سوال کیا تھا کہ حج بدل کس کو کہتے ہیں، اور والدین میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، والدہ صاحبہ کا یا والد صاحب کا، تو ایسی صورت میں کیا ان کے بچے صاحبزادے صاحب جو ہیں حج بدل اپنے والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب.
جی عرض کرتا ہوں. پہلے تو میری گزارش ہے کہ آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. جی خود محترم راحیل پاشا صاحب آپ کی بھی اور سوال کرنے والوں کی تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. جی. انتہائی دھیمی آواز آ رہی ہے. جی. تھوڑا متعلق اشخاص سے یہ خواہش ہے کہ بالکل اس بالکل. جانب تھوڑی توجہ مبذول کریں. جی تو آپ کی آواز تو قدرے سنائی دی جو میں سمجھ سکا اس کے حوالے سے جواب عرض کرتا ہوں جی کہ حج بدل کے سلسلے میں بھائی نے جاننا چاہا جی ہاں کہ والدین یا ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جائیں تو ان کی طرف سے ان پر جو حج فرض ہوا وہ کس طرح سے ادا کریں. جی. یہی پوچھا ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں مفتی صاحب. جی 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 کیونکہ اس لیے عرض کروں کہ میں بالکل آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی, دھیمی آواز آ رہی تھی, اس وجہ سے دہرا دیا ہوں. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر حج کا فریضہ عائد کر دیتا ہے تو اس پر سب سے پہلے یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اولین ساعتوں میں حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے رخت سفر باندھے. اب یہ تو خیر 1-2 سال سے رکاوٹ عالمی وبا کے طور پر آئی ہوئی ہے, جی لیکن بہرحال یہ نہ ہوتی تو کسی طرح سے بھی تاخیر جائز نہیں ہوتی تھی. لیکن اب اس وبا کی وجہ سے کوئی جا نہ سکا, حج فرض تھا اور ارادہ بھی تھا, اور دنیا سے رخصت ہو چکا. تو پہلے جیسے میں نے عرض کیا اس کے ذمہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بعد والوں کے لیے وصیت کرے کہ میرے مال سے میرا فریضہ حج کا جو مجھ پر عائد ہوا ہے میں نے ادا نہیں کیا, اس کو کوئی بھی میری طرف سے ادا کرے. تو ایسی صورت میں تو یہ وصیت ہوگی حج بدل کے لیے ان کے مال سے پہلے ان کے انتقال کے بعد اخراجات تجہیز و تکفین نکالے جائیں. ان کے ذمے اگر کوئی قرضہ تھا تو قرضہ ادا کیے, ان کے مال سے قرضہ ادا کیا جائے. اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ان کا مال رہا ہے اس میں سے 1/3 حصے سے یہ وصیت جو حج بدل کی انہوں نے کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے. اگر اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے 1/3 حصے کی حد تک جو بات آئی ہے اتنا مال ناکافی ہو رہا ہے تو دیگر ان کے جو بھی ورثہ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مرحوم والد یا والدہ کی طرف سے مزید اور ان کے پراپرٹی میں سے پیسے اگر لگ رہے تو اپنے شرعی حصے کو چھوڑ کر وہ ان کی طرف سے حج بدل کے لیے پیش کریں. اگر ایسا کر کے کوئی حج بدل ادا کر دیتا ہے تو ان کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے, اور جو حج بدل کے لیے گئے ہوئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو حج بدل کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے شخص کو بھیجیں جس نے پہلے اپنا حج کر چکا ہو اور مسائل سے بخوبی واقف ہو, تاکہ احتیاط کے ساتھ حج کرے, کوئی غلطی کا ارتکاب نہ کرے. اور یہ وصیت نہ کر کے وہ انتقال کر گئے ہیں تو ایسی صورت میں سعادت مند اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے. وصیت کرنے کی صورت میں تو لامحالہ لازمی طور پہ اس کو پورا کرنا ہے, لیکن وصیت نہیں کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک, تو اپنے طور پر سعادت مند اولاد ان کی طرف سے حج کرے. تو ہوتا کیا ہے, حدیث پاک کی روشنی میں ماں باپ کا حج تو ادا ہو جاتا ہے, ان کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے, اور جو ان کی طرف سے اولاد سعادت مند حج کو گئی ہے اس کو 10 حج کا ثواب ملتا ہے. کیا بات. تو لہٰذا اپنے مرحوم ماں باپ کا حج اگر رہ گیا ہے انہوں نے ادا نہیں کیا ہے تو اولاد ان کی طرف سے وصیت نہ بھی ہو تو حج کرے گی, تو خود کرنے والے کو 10 حج کا ثواب ملے گا, اور مرحوم ماں باپ کا بھی حج ادا ہوگا, ان کو بھی اللہ اپنی شان کریمی سے ثواب عطا فرمائے گا. جی مفتی صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا اس سے جڑا ہوا کہ جیسے اگر والدین میں دونوں کا انتقال ہو گیا, والد صاحب بھی نہیں ہے اور والدہ صاحبہ بھی نہیں ہے, تو دونوں کا الگ الگ سال میں حج بدل کرنا پڑے گا یا والدین کا ایک ساتھ حج بدل ادا کر سکتے ایک ہی سال؟ جی جی اگر ان کی طرف سے دونوں جا رہے ہوں تو ایک ہی ساتھ ہو جاتا ہے ایک ہی سال میں, کہ کوئی والد کی طرف سے حج بدل کرے کوئی والدہ کی طرف سے. اور یہ بھی نقطہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ عورت کا حج کوئی عورت ہی کرے یہ ضروری نہیں ہے. اگر والدہ کی طرف سے فرزند بھی اگر حج کر رہا ہے تو ادا ہو جائے گا, لیکن اگر ان کی صاحبزادی وغیرہ ہے تو ان کو آپ اگر بھیج رہے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے, لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی محرم ہونا چاہیے شرعی اعتبار سے. تو بہرحال والدین دونوں میں سے ہر ایک کا حج 1 سال بھی کیا جا سکتا ہے, یا اگر ایسی سہولت نہیں ہے تو 1 سال کسی ایک کی طرف سے حج بدل کریں, آنے والے سال دوسروں کی طرف سے حج بدل کریں, دونوں بھی آپشن ہیں, دونوں کی گنجائش ہے. جی بہت بہت شکریہ. ایک شخص جی 2 کی طرف سے حج نہیں کر سکتا ہے, کوئی بھی شخص کسی ایک ہی کی طرف سے کرے گا. جی بات جو ہے واضح ہو گئی. بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب, صدر مفتی جامعہ نظامیہ حیدرآباد, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب جو حمد اور نعت آپ تک پہنچا رہے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے. اور ملک اسماعیل علی خان صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک نعت کے 3 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. ملک اسماعیل علی خان صاحب. جی بالکل. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, چاہیے ہے غم مجھے کیوں کر ستائے, آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے, آپ کے ہوتے ہوئے میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے, میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے, ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے, ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے. کون ہے الطاف اپنا حال دل کس کے لیے, زخم دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیا بات, سبحان اللہ. بہت خوب ملک اسماعیل علی خان صاحب, اس کلام کو پیش کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب جب حج پر جاتے ہیں تو تلبیہ کب تک پڑھنا چاہیے, وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی حج ہو کہ عمرہ ہو, جی تلبیہ احرام باندھنے کے بعد سے, نیت کرنے کے بعد جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک ایسا ذکر اور ایک ایسا ورد ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور موقع پر مقرر نہیں کیا گیا ہے, بلکہ حالت احرام کا ذکر ہے. عمرہ کرنے والے جب احرام باندھ کر چلیں گے تو خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنے تک ان کو تلبیہ پڑھنا ہے. اور حج کے لیے جو جا رہے ہیں ان کے لیے 10 تاریخ کو جب مینا میں کنکریاں مارنے کو آئیں گے نا, اس وقت تک ان کو لبیک پڑھتے رہنا ہے. اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور حدیث پاک میں ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی میں بیان فرمایا ہے کہ ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ وشمالہ من حجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا او ها هنا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو بھی بندے مومن لبیک پڑھتا ہے اس کے دائیں اور بائیں جانب سے زمین کے آخری کونے تک جتنے پتھر ڈھیلے زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں سب سنگریزے لبیک میں شریک ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے
اپنے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، ان کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا، بہت بہت شکریہ. اور ملک اسماعیل علی خان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.